السلام علیکم دوستو، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں نماز جمعہ کے موقع پر اہل تشیع کی عبادت گاہ امام بارگاہ قصر ختیجۃ الکبریٰ میں خودکش حملہ کیا گیا ہے، اور اس افسوسناک واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 نمازی شہید جبکہ 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ امام بارگاہ اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں تھی، اور دھماکے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچے اور امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام ہاسپٹلز میں جو ایمرجنسی ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد کے حکم پر شہر بھر میں سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس امام بارگاہ کے باہر بھی جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی تعینات تھے، اور امام بارگاہ کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ بھی امام بارگاہ کے باہر موجود تھے۔ یہ جو خودکش حملہ آور ہے، یہ جیسے ہی امام بارگاہ کے صحن میں داخل ہوا، اس کو مشکوک جان کر سیکیورٹی گارڈز اور یہ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے انہوں نے اس کو روکا، جس کی بنیاد پر یہ جو خودکش حملہ آور ہے یہ امام بارگاہ کے مرکزی ہال میں داخل ہونے میں ناکام رہا۔ البتہ یہ مرکزی ہال کے باہر جو مرکزی دروازہ تھا جہاں پر اس کو روکا گیا، اس نے پکڑے جانے کے خدشے کے پیش نظر وہیں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک زوردار دھماکے سے اڑا لیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر نماز جمعہ جو ہے وہ جاری تھی، اور یہ جو امام بارگاہ کا صحن تھا یہاں پر بھی لوگوں کی اچھی خاصی جو تعداد تھی وہ موجود تھی۔ زوردار دھماکہ سنتے ہی جو ارد گرد رہنے والے لوگ تھے وہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے، اور دھماکے کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مرکزی دروازے سے مرکزی ہال تک جو فاصلہ تھا وہاں پر تباہی کی مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد کے مکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے دھماکوں کی شدت کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ جو کہ وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت کے بعد جیسے ہی یہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو زوردار دھماکے کے ساتھ پھاڑا، وہ جو ایک ویو لینتھ ڈیولپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور وہ لوگ جو امام بارگاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے اس موقع پر وہ زوردار جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے تقریباً وہ دور جا کر گر پڑے۔ اب یہ جو دھماکہ تھا اس کے فوری بعد 15 پر اطلاع دی گئی، جو لوگ تھے قرب و جوار میں رہنے والے، اور پھر فوری طور پر ایمبولینسز وہ جو ہیں جائے وقوع پر پہنچی۔ وہاں پر اتنے خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے جو جن کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں اپنی کارروائیاں کرتی ہیں اس کے رد عمل کے طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان کے ساتھ جب پاکستان کا معاملہ بہت زیادہ تیز ہوا تھا بلکہ پاکستان کی طرف سے وہاں پر سرجیکل سٹرائکس بھی کی گئی تھی، تو ایسے موقع پر اسلام آباد میں یہ جو عدالت تھی، یہ جو جسے ہم لوور کورٹس کہتے ہیں، اس کی پارکنگ ایریا میں بھی اسی طریقے سے خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ اب تقریباً 2 ماہ کے بعد وفاقی دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر یہ دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا ہے، اور اس واقعے سے محض 2 دن قبل ہی سیکیورٹی فورسز نے 31 جنوری کو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد اپنا جو کلیئرنس آپریشن ہے اس کو مکمل کیا تھا۔ اور آج ہی یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ جھڑپوں کے دوران فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 خارجیوں کو جہنم رسید کیا تھا۔ آئی ایس پی آر نے اپنے جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی ہے اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز خیبر پختونخوا میں یہ 4 اور 5 فروری کو ہوا تھا، اور ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیے گئے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اورکزئی میں آپریشن کے دوران خارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 خارجیوں کو جہنم رسید کیا گیا، جبکہ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور آپریشن کیا، اور یہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں مزید 10 خارجیوں کو جہنم رسید کیا گیا۔ یہ وہ کارروائیاں ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی طرف سے جو ظلم و بربریت کی داستانوں کو رقم کیا گیا ہے اس کی تفصیل
اور زیادہ ہولناک ہے، کیونکہ جس طریقے سے خاص طور پر نوشکی کے اندر دہشت گردوں نے اپنی کارروائیاں کی ہیں، وہ ایک اور المناک داستان ہے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے یہ جو ہوا کو کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے پرسپیکٹو میں۔ اور اس کے بعد جیسے سیکیورٹی فورسز نے کل بلوچستان کے اندر اپنا آپریشن کو مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ 31 جنوری سے لے کر کل تک تقریباً 216 جو دہشت گرد تھے ان کو انجام تک پہنچایا گیا، اس کے 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ دہشت گردی کی ایک جو بدترین کارروائی ہے وہ کی گئی۔ اور جس طریقے سے اہل تشیع کی اس عبادت گاہ کو، امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کو نشانہ بنایا گیا، یہ بالکل انہی واقعات کا تسلسل محسوس ہوتا ہے جو کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا۔ اہم بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس میں ایک خلیجی ملک سے حال ہی میں رہا کیے جانے والے جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک رول پایا جاتا ہے۔ اور آج افغانستان کی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلیجی ملک نے افغانستان سے وہاں پر بدامنی کریٹ کرنے والے جو تقریباً 150 سے زائد افراد تھے ان کو رہا کیا ہے، اور وہ رہا ہو کر افغانستان پہنچے ہیں۔ ان کی افغانستان آمد کے بعد یہ فہرست کا جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کی افغانستان آمد کے بعد یہ بلوچستان کا واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ محاذ تشکیل دے دیا ہے۔ یہ جو کارروائیاں بلوچستان میں ہوئی تھیں یہ محض BLA کی طرف سے نہیں کی گئی تھیں، بلکہ BLA کے ساتھ BLF مجید بریگیڈ یہ ایک الگ تنظیموں کے طور پر سامنے آئی تھی، بلکہ القاعدہ اور TTP بھی ان کارروائیوں میں شریک رہی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے 2 جو میاں بیوی تھے وہ بھی اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں موجود تھے، اور BLA نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ جو دونوں میاں بیوی تھے DG خان کے جو نوشکی کے اندر مارے گئے ہیں ان کی تفصیلات کو بھی شیئر کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے، میرے پاس ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن جس طرح کی یہ کارروائیاں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں تو مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے، اللہ کرے میرا یہ گمان غلط ثابت ہو، کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے تمام اہم مقامات، تمام اہم شہر اور خاص طور پر مذہبی مقامات کے ساتھ ساتھ یہ جو بارونق علاقے ہیں، بازار ہیں، شاپنگ مال ہیں، یہاں کی سیکیورٹی کو سخت کریں، کیونکہ یہ جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں یہ اپنی کارروائیوں کو ایکسیلریٹ کریں گے۔ یہ جو واقعہ آج اسلام آباد میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ میں سامنے آیا ہے، یہ اس بات کی ایک واضح مثال ہے کہ جب دہشت گردوں کی گردن کے اوپر پاؤں آتا ہے، یہ پاکستان کے سیلٹرڈ ایریاز کے اندر آ کر امن و امان کو جو ہے نا وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے جس کی ابھی ابتدائی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 جو نمازی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 40 زخمی ہیں، جن میں سے 25 زخمیوں کو پیمز ہاسپٹل اور باقیوں کو اسلام آباد کے جو پولی کلینک ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ کچھ زخمیوں کو راولپنڈی بھی منتقل کیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کو سخت کر کے ہاسپٹلز کے اندر ہنگامی حالت کو نافذ کر دیا گیا ہے، اور مزید تفصیلات آنے کے جو ہیں وہ اس کا انتظار ہے، کیونکہ ابھی تک یہ جو شہادتیں ہیں یا زخمیوں کی ایگزیکٹ تعداد اویلیبل نہیں ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ امکان درست ہو کہ شہادتوں یا زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو، لیکن جتنی بڑی تعداد نمازیوں کی وہاں پر موجود تھی، اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ
جو تعداد ہے متاثرہ افراد کی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے مزید تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔